حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں منقبہ شریف کے 3 اشعار ملاحظہ فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی سید انتصاب حسین فاضل صاحب قدیری کے لکھے ہوئے اشعار ملاحظہ فرمائے۔ علم کا آسماں انتخابات ہے، ذرا محبت سے بنے سبحان اللہ۔ علم کا آسماں انتخابات ہے، علم کا آسماں انتخابات ہے، علم کا آسماں انتخابات ہے، علم کا آسماں اہل سنت کی جان انتخابات ہے، 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 علم کا آسماں انتخابات ہے، اہل سنت کی جان انتخابات ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے حضور مجدد دین و ملت کی طرح نہ دیکھا ہے نہ دیکھوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں سیدنا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایسا عالم نگاہ، ایسا عالم نگاہ نے دیکھا نہیں، ایسا عالم نگاہ نے دیکھا نہیں، ایسا عالم نگاہ نے دیکھا نہیں، ایسا عالم نگاہ، ایسا عالم نگاہ نے دیکھا نہیں۔ کیسا انتخاب زمان، انتخاب زمان، انتخابات ہے، انتخاب زمان انتخابات ہے، انتخاب زمان انتخابات ہے، انتخاب زمان انتخابات ہے۔ اور چلتے چلتے مکتے کا شعر ملاحظہ فرمائیں کہ انتصاب قدیر تو ایک قطرہ ہے۔ اپنے ابا جی کی بارگاہ میں حضرت سید مفتی انتصاب حسین صاحب قدری شریف ملائے لکھتے ہیں کہ انتصاب قدیر تو ایک قطرہ ہے، انتصاب قدیر تو ایک قطرہ ہے، انتصاب قدیر تو ایک قطرہ ہے،
اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مچھر کے ذریعے سے سبق سکھا دیا. جب فرعون نے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سبق سکھا دیا اور دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا. لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ جاتا ہے، یہ وہ دور ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہے تو اس دور کے کافر بھی اعلیٰ تھے. ابو جہل جیسا اس نے کوئی کمی نہ اٹھایا کہ اس نے وقت اخیر یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ مجھ کو ماننے والے کون ہیں. تو بتایا 2 بچے تھے. تو افسوس کرنے لگا اور کہا کہ دنیا کے اندر یہ تاریخ رقم ہو گئی کہ اتنا بڑا شخص، ابو الحکم کہلانے والا شخص، محمد کے 2 چھوٹے غلاموں نے مارا ہے. المختصر یہ کہ جب اسلام پر آ جائی اس دور کے اندر بھی سب سے بڑا شخص جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جس کا کہ نام نامی اسماعیل دہلوی ہے. دنیا جانتی ہے کہ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ جب نمازوں کے اندر معاذ اللہ گدھے کا خیال آ جائے تب تمہاری نماز جائز ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز ناجائز ہے. تو جب اس شخص کے ماننے والے پیدا ہوئے، حالات ایسے بنے کہ ماحول کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے نامور لوگ بھی ساتھ ہو گئے. سب نے کہا، کسی نے کہا ٹھیک کہا، کسی نے کہا مومن ہے. لیکن مسلمانوں، ایسے دور کے اندر اللہ نے ایک مجاہد اعظم پیدا کیا تھا جس کا نام نامی حضرت انتخاب العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا ساتھ تھا. سب نے کہا تھا ہم ساتھ ہیں. کسی نے کہا ہم مسلمان کہتے ہیں، کسی نے کہا ہم کافر نہیں کہتے، کسی نے کہا لوگ کہتے منع نہیں کرتے. لیکن انتخاب قدیری ایک وہ مناظر پیدا ہوا کہ کہا کہ اسماعیل دہلوی ایسا کافر ہے، ایسے تم کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے. فرما دیا کہ ایسا کافر من شک کا بھی کفری وعذاب ہی بغت کفر، کہ اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. وہ کوئی اور ذات گرامی نہ تھی بلکہ انتخاب العلماء کی ذات گرامی تھی. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، لوگوں نے کہا کیا ہوا، لیکن حالات بڑھتے گئے. آج اللہ کے کرم سے اس ہندوستان کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کافر تھا اور جس کے کفر کے اندر شک کرے وہ بھی کافر ہے. ذات گرامی حضور انتخاب العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی. لہذا کمال یہ نہیں مل جائے کھڑی ہو جائیں، کمال یہ ہے جو خود موڑتے زمانے کو. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. مسلمانوں، یہ بات وہ تھی کہ آخر انتخاب تھا کس کا؟ اس کا انتخاب تھا، یہ اس کا انتخاب تھا جس کو حضور حافظ شاہ جمال اللہ کہا جاتا ہے. یہ اس کا انتخاب تھا جس کو شاہ درگاہ محبوب الہی کہا جاتا ہے. یہ اس کا انتخاب تھا جس کو حضرت احمد علی شاہ بابا کہا جاتا ہے. مسلمانوں، احمد علی شاہ بابا کون؟ آپ بزرگ گرامی جو اپنے غلاموں کی ہر وقت نظر رکھتے تھے، ہر وقت اپنے غلاموں کے اوپر نظر رکھتے تھے اور خیر خواہی بھی حفاظتی فرمایا کرتے تھے. وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور شاہ جی بابا علیہ رحمت و رضوان آپ کی بارگاہ سے اٹھنے کے بعد چلے، کیونکہ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صبح میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے اور شام کو جانے کے بعد اپنی والدہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو جایا کرتے تھے. اتفاق ہوا کہ عصر کا وقت ہوا. آپ لہذا ایک وقت ایک جگہ پر بیٹھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، اور آپ نے حلقہ شروع کر دیا. حلقہ کرتے 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 آواز شیر کی طرح نکلنے لگی. ادھر نواب رامپور نکل گیا اور اس کی عادت تھی
کہ وہ شکار کیا کرتا تھا، لہذا اس نے یہ دیکھا کہ شیر کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ میرے لیے خطرہ ہے، کیونکہ شیر جو ہے یہ انسان کو دور سے سن لیا کرتا ہے، پہنچ جایا کرتا ہے۔ لہذا نواب رام کو سمجھنے لگا کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، اب یہ شیر میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ ادھر جھاڑی کے اندر حضور شاہ جی بابا حلقے کے اندر مشغول ہے، اور ادھر یہ نواب رام پر گولی داغنا شروع کر دیتا ہے۔ چلاتے چلاتے حالات یہ بنے کہ ساری گولیاں ختم ہو گئیں۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ میرا وقت ہے، آخر وہاں کھڑا ہوا۔ حضور شاہ جی بابا شام کے وقت میں اپنی والدہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ صبح کو آئے تو حضرت احمد علی شاہ بابا آپ کا جلال، آپ کے اوپر جلال تھا، آپ نے فرمایا شاہ جی میاں ارے حلقہ کیا کرو تو اپنی حفاظت بھی کیا کرو۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ کل تم نے حلقہ کیا تھا اور نواب رامپور تمہارے اوپر پھیل داغ رہا تھا، دیکھو میرا سارا دامن چھلی ہو چکا ہے۔ جس کو ایسے نوازنے والے ہو، حضور احمد علی شاہ بابا جیسی ذات گرامی نوازنے والی ہو، آخر اس کا کام کیا کر سکتا ہے؟ زمانے نے بہت سوچا، بڑی کوششیں کی کہ کسی بھی طرح ہو نام ختم کیا جائے، برباد کیا جائے، لیکن مسلمانوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے۔ مسلمانوں حضرت انتخاب علماء اس وقت بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، کہ آخر شاہ جی بابا کا انتخاب ہے، حضور اللہ والا کا انتخاب ہے، حضور عبدالقدیر والا کا انتخاب ہے، حضور عبدالرشید بابا کا انتخاب ہے، اور جس کے ایسے ایسے چاہنے والے ہوں اس کا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پر حضور مناظر اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کا سایہ تعدیل قائم و قائم فرمائے، آمین وعلینا ان البلاغ۔ جناب فقیہ سجادہ رشید دارالنور مدن پور شریف اولاد قطب المدار آل مدار العالمین حضور شیر بے شیر مداریت۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم۔ خالق مجھے مخلوق کا سلطان بناتا، اعزاز خودی بخش کے ذیشان بناتا، جس خاک نے بوسے لیے نالین نبی کے، وہ خاک بناتا مجھے انسان بناتا۔ حضرات، آج جس مقدس ذات گرامی کا پہلا سالانہ عرس پاک منانے اور سجانے کی غرض سے ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، وہ ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، جس کے نام کا ڈنکا اپنوں میں بھی بج رہا ہے اور بیگانوں میں بھی بج رہا ہے۔ جس کے نام سے باطل پرستوں کے قلوں میں شگاف پڑ جاتے ہیں، جس کی تحریروں سے باطل نواز طاقتوں کے درمیان کھلبلی مچ جاتی ہے، اس ذات گرامی کا عرس مقدس منانے کی غرض سے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کی ذات کو اس کے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے اور جس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس ذات گرامی کا نام
انتخاب قدیری ہے، بے شک بے شک جس کو اس کے پیر نے اتنا کامل بنایا کہ سب سے پہلے حافظ قرآن بنایا، بے شک پھر قاری قرآن بنایا، سبحان اللہ اس کے بعد مداح رسول بنایا، نعت گو شاعر بھی بنایا اور نعت خواں بھی بنایا، بے شک بے شک اور ضرورت پڑی تو مفسر قرآن بھی بنایا، بے شک بے شک اور ضرورت پڑی تو محدث عظیم بھی بنایا، سبحان اللہ اور جب دنیا کو زیادہ ضرورت پڑی تو مجدد دین و ملت، جس کے پیر کی بارگاہ سے نسبت اتنی عظیم اور اتنی مضبوط تھی کہ لوگ بڑی بڑی شہرت حاصل لیکن اپنا تخلص نہیں بدلتے، پیر کی ذات میں جس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ، کہ اپنے نام کو بھی ختم کر دیا، تخلص بھی قدیری لگا دیا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو آئیے اسی دربار کے تعلق سے کہ جس دربار سے حضور سیدنا امیر اہل سنت مجدد دین و ملت کو اتنی کامل وابستگی تھی کہ اس دربار قدیری کی خاطر نہ اپنی جان کی پرواہ کی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے نام کی پرواہ کی، نہ شہرت کی پرواہ کی، اور دنیا کو بتا دیا کہ پیر پر سب کچھ قربان ہے۔ تو چند شعر پڑھ رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، میرے مرشد تیرے قدموں میں، تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے، تیری نسبت مجھے دربار میں لے آئی ہے۔ اور یہ دیوانگی ایسے ہی نہیں تھی، کسی پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں تھی۔ حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے جب شاہ جی میاں کی بارگاہ کی طرف دیکھا تو اپنے غلاموں سے فرمایا کہ شہر پیلی بھیت مومنوں کی جنت ہے۔ تو تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا ہے۔ جس طرح سے داد ملنا چاہیے، آپ حضرات بڑے خاموش بیٹھے ہیں، اتنے ہندوستان کی مشہور خانقاہوں کے سجادگان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ کیسے ہیں کہ آپ کا دل مچل کیوں نہیں جاتا ہے، تڑپ کیوں نہیں جاتا ہے؟ ذرا محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ میں سنیں کہ تیرے قدموں میں مقدر سے جگہ پائی ہے، جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا ہے، جس کو دیکھو تیرے کوچے کا تمنا ہے، جیسے جنت تیرے کوچے حضور مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ ایسی پوشاک میرے
پیر نے پہنائی ہے ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے ذرے ذرے میں تیری شکل نظر آئی ہے شکل نظر آئی ہے ایسی پوشاک ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے ایسی پوشاک میرے پیر نے پہنائی ہے ذرے ذرے میں تیری شکل